گفتگو ہے. حقیقت لفظ تو یہ دین کا اصل میں کیا ہے؟ اصل لفظ ہے دین. آپ کا دین کیا ہے؟ تو یہ دین والا اصل ہے. مذہب میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی. مذہب کا مطلب آتا ہے کہ 4 مشہور امام ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن عام طور سے عام انسان جو ہے، جو لوگ عام آدمی ہوتے ہیں، وہ مذہب سے لے کر کے اسلام ہی سمجھتے ہیں. ان کو نہیں خبر ہے کہ مذہب حنفیہ کیا ہے، مذہب شافعی کیا ہے. وہ سب یہ بات نہیں سمجھتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ مذہب کے معنی اسلام. ٹھیک ہے نا؟ اب دین، تمہارا دین کیا ہے؟ یہی سوال قبر میں ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے. قبر میں کیا پوچھیں گے فرشتے؟ ماں دین کا، تمہارا دین. تو تم کیا کہو گے؟ اسلام. کیا کہو گے؟ کوئی کہے کہ آپ کا دین کا، تو کیا کہو گے؟ اسلام. اب اسلام دین ہے آپ کا. اسلام دین جب ہے تو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر. سب سے پہلی باری آتی ہے توحید کی. کیا آتی ہے؟ توحید کا مطلب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. کیا کرنا؟ یہی سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا. یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی، کیا میرے مولا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تم کو بھی پیدا نہیں کرتا. یہ زمین آسمان جو بھی ہے، اگر میں نبی کو پیدا نہیں کرتا تو یہ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو مصطفیٰ علیہ السلام جہان کی جان ہے، جہان کی. دیکھیں ہمارا بدن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم چل رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں. اگر اس میں جان نہ ہو تو یہ بدن کسی کام کا رہے گا؟ لوگ کیا کریں گے اس کو؟ کیا کریں گے اس کو؟ دفن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ کوئی کام کا نہیں ہے. تو مصطفیٰ علیہ السلام جہان کی جان ہے. کس کی جان ہے؟ جہان. یعنی سارے عالم کی جان کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو، تو توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی. اب توحید کا ہم نے یہاں پر دے دیا ہے کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ. لا الہ، جب تک بندہ یہ گواہی تسلیم نہیں کر لے گا. یہ 2 قسم کی گواہی ہے. یہ پہلی گواہی اور یہ قرآن کی آیت کا پہلا جز ہے. یہ قرآن کی آیت کا دوسرا جز ہے. یہ والا پہلا اور یہ والا، دونوں کو ملا کر کلمہ بنا. دونوں کو ملا کر، کیونکہ یہ دونوں آیتیں ہیں. یہ دونوں کیا ہے؟ قرآن کی الگ الگ آیتیں ہیں. دونوں کو ملا کر بنایا کلمہ. کیا بنایا؟ پہلے کہا لا الہ الا اللہ. پہلے کیا کہا؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اس کے لائق. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. پہلے تمام جھوٹے خداؤں کو انکار کر دینا ہے کہ کوئی بھی، کیا کہا؟ کوئی بھی. یہ دیکھو، اللہ کے سوا کوئی بھی، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. حرام ہے کرنا. کیا ہے؟ ہاں. اب آگے کہا محمد الرسول اللہ. کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو، جب بھی ہم نبی کا نام لیں تو ضروری ہے کہ نبی کے نام کے ساتھ نبی کے اوپر درود بھی پڑھا جائے. کیا پڑھا جائے؟ تو جب بھی نبی کا نام لیں، محمد کیا لیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہا محمد الرسول اللہ. کیا کہا؟ محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. تو یہ پہلا ہو گیا توحید. اسلام کی بنیاد ہے نا 5 چیزوں پر. تو اب یہ پہلا کیا ہو گیا؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی آ گئی عبادت. کیا آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. کیا آ گئی؟ تو دونوں گواہیاں ہیں. کیا ہیں یہ؟ تو دونوں گواہیوں کا اقرار کر لینا. دونوں گواہیوں کا اقرار کر لینا.
मान लेना, क्या कर लेना? जो इंसान मान लेगा वो मानने से हो गया मुसलमान ईमान वाला। क्या हो गया वो? उसने मान ली ये बात। क्या कर ली उसने? ये बात जब मान लिया तो वो कौन हो गया? मुसलमान। ईमान वाले ही को मुसलमान कहते हैं। वो एक सेवा है, आमना युमिनु, मान लेना, ठीक है ना। अब ये तो हो गई मुसलमान होने की, ईमान वाले की बात, ठीक है ना। अब अगर कोई इसका इनकार कर दे, क्या कर दे? भाई तुमने मान लिया, अब इसके उल्टा काम कर दे, कोई इनकार कर दे, ना माने, इनकार कर दे ना माने, तो वो हो गया काफिर। कौन हो गया वो? हाँ, ये बात समझना। मानने वाले को क्या कहते हैं? इनकार करने वाले को? मानने वाले को? इनकार करने वाले को? अल्लाह की गवाही मानने वाले को? गवाही इनकार करने वाले को? नबी के मानने वाले को? नबी का इनकार करने वालों को? हाँ, मानना ईमान है, इनकार करना कुफ्र है। अच्छा, तो अब ये दूसरी बात आ गई नमाज की। काहे की? देखो, पहली बात के अंदर बहुत गहराई है। अगर हम सारी बात यहाँ पे करेंगे तो ये बहुत देर की बात हो जाएगी। यानी पहला वाला जो अल्फाज है ना, ये बहुत बड़ा अल्फाज है, ये बहुत, इसके बारे में समझाते समझाते हमें सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी बात पूरी समझा। तो इतनी बात समझ लो, तौहीद के माने कलमे गवाही, उस पर क्या है? इकरार करना। क्या करना? उस पर मान लेना। अब दूसरा आ गया नमाज। दूसरा क्या आ गया? नमाज। नमाज ये अल्लाह ताला की इबादत। क्या है ये? नमाज यानी 5 वक्त, 5 वक्त अल्लाह ताला की इबादत करना, ठीक है ना। 5 अल्लाह ताला क्या करना? इबादत। अब 5 वक्तों के नाम क्या क्या है तो यहां पे हम लिख देते, ठीक है। हो गया फजर, ठीक है। नंबर 1 क्या हो गया? फजर, ठीक है। और फिर आ गया ये नंबर 2 जोहर, ठीक है ना। नंबर 3 असर, ठीक है। और ये नंबर 4 मगरिब, ठीक है ना। और नंबर 5 क्या है? ये ईशा, ठीक है ना। अब ये समझो नमाज, ये 5 किस्म की नमाज है हमारे लिए। हर मुसलमान का पढ़ना क्या है? ये फर्ज है उसके ऊपर। क्या है ये? इसके छोड़ने से आदमी मुसलमान तो रहेगा, हम उसे काफिर नहीं कहते हैं, लेकिन याद रखो छोड़ने वाला गुनहगार होगा। क्या होगा? गुनहगार। लेकिन अगर नमाज का इनकार कर देगा, मैंने क्या कहा? मान लेने वाले को, मानने वाले को, इनकार करने वाले को, अगर नमाज का इनकार कर देगा कोई, अगर नमाज का इनका, तो क्या हो जाएगा? काफिर। क्या हो जाएगा वो? तो मानने वाले को, इनकार करने वाले को काफिर। तो अब 5 टाइम की नमाज क्या है? 5 वक्त अल्लाह ताला की इबादत करना। और 5 वक्त के नमाज का नाम क्या है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। समझ गए मेरी बात को? अरे मेरी बात समझ गए? इसको कापियों में लिखो और इसको याद भी करो, ठीक है ना? ठीक है। अब ये आ गया रोजा। क्या आ गया? रोजा।
اب دیکھو روزہ ہے نا، رمضان شریف کے، بولو رمضان شریف کے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اگر انسان کو روزہ نہ رکھے تو ظاہر سی بات گنہگار ہوگا، وہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اور اگر انکار کر دے گا روزے کا، کیا کر دے گا؟ تو کون ہو جائے گا؟ کافر۔ انکار کرنے والا کون ہو جائے گا؟ کافر۔ ابھی حج کرنا، اب دیکھو آگے بات حج کیا ہے، کیا گئی؟ حج چوتھی ہے اسلام کی بنیاد حج پر۔ حج کرنا مسلمانوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ جو لوگ صاحب مال ہوتے، جن کے پاس مال ہوتا ہے، تو یہ کہیں جو لوگ پیسے والے ہوتے، ان پر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، جس کو مال کے نصاب کہتے ہیں۔ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کا وہ انسان جو ہے مالک ہو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ حج کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کائے کے لیے؟ اللہ کو ثواب کی نیت سے۔ کائے سے؟ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں حاجی کہے، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راضی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے۔ کائے سے؟ قرآن بھی کہتا ہے والحج عمرۃ للہ، ایسے ایک آیت کریمہ ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ تو حج کرنا کس کے لیے؟ اس لیے کوئی گیا کہ ہمیں لوگ حاجی کہیں، بڑے ہم اچھے بن جائیں، تو اس کا حج کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا معاملہ۔ کیا ہو گیا؟ اور اگر حج کا انکار کر دے کوئی، کیا ہم یہ سب نہیں مانتے، اگر حج کا کوئی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ حج کا انکار کرنے والا کون ہو جائے گا؟ کافر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، بولو اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے مکہ اور مدینے میں حاضری دینا حج کے دنوں میں، یعنی حج کے دن ہوتے ہیں کچھ، ہر ٹائم حج نہیں ہوتا ہے۔ ابھی آپ اگر جائیں گے تو عمرہ کا کیا ہوگا؟ وہ عمرہ کیا ہوگا؟ وہ عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے۔ حج میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اور زیادہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں انسان کے۔ اچھا، تو حج کرنا الگ ہے، عمرہ کرنا۔ حج کا ایک مہینہ آتا ہے، اس کو بولتے ہیں ذی الحجہ۔ کیا بولتے ہیں؟ ذی الحجہ کا پورا مہینہ مکہ اور مدینہ میں بتانا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں اس میں، ہے صفا اور جو ہے مروہ کا چکر لگانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قربانی کا وغیرہ میں بہت لمبی بات ہے، وہ پھر انشاءاللہ پھر آپ کو ہم سمجھائیں گے۔ بہرحال حج کرنا کیا ہو گیا؟ حج کرنا کیا ہو گیا؟ فرض۔ کیا ہے اسلام میں؟ یہ اسلام کی بنیاد ہے نا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو حج یہ چوتھا ہو گیا، چوتھا۔ کتنی بنیاد ہے یہ؟ چوتھی بنیاد، ٹھیک ہے نا، حج کرنا۔ اب آخری آیا زکات دینا۔ کیا آیا؟ زکات دینا، یعنی جو خاموش رہا کرو۔
اب یہ زکات کیا ہے؟ پانچواں، جو شخص مالدار ہے، کیا ہے؟ یعنی جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے برابر پیسہ ہے اتنی قیمت کا، تو اس کے اوپر زکات کیا ہو جاتی ہے؟ فرض۔ تو وہ شخص جو ہے ثواب کی نیت سے، دکھانے کے نہیں بلکہ وہ یعنی اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کرنا اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ زکات دینا، زکات مسلمانوں پر کیا ہے؟ یہ اب زکات کا انکار کرنے والا کون ہو جائے گا؟ ادا نہ کرے تو گنہگار ہے، ادا نہ کرے تو کون ہوگا؟ وہ گنہگار۔ اور اگر انکار کر دے گا زکات کا، کیا کر دے گا؟ انکار کرنے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ یعنی مان لیا تو مسلمان ہے، انکار کیا تو کافر ہے۔ اب تم سمجھو، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکات، اب پانچوں چیزیں ہم نے سمجھائی آپ کو، اپنی کاپیوں پہ آپ لکھیں، اس کو یاد کریں اور ہم کو سنائیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بات کو جہاں پہ سمجھ میں نہ آئے وہاں ہم سے پوچھیں، معلوم کریں۔ لکھو 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 لکھو۔